نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سچ بولنا۔ مومن ایک سچا انسان ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، وہ ہر معاملہ میں وہی بات کہتا ہے جو واقعہ کے مطابق ہو، یعنی حقیقت کے مطابق۔ مومن اس کا تحمل نہیں کر سکتا کہ وہ جھوٹ بولے، یعنی مومن کا دل یہ برداشت ہی نہیں کرتا کہ وہ خلاف حقیقت بات کہے، اور جو چیز سچ ہے اس کا اظہار نہ کرے، یعنی سچ کو بیان نہ کرے، اور جو سچ نہیں اسے بیان کرتا پھرے۔ سچ بولنا کیا ہے؟ سچ بولنا یہ ہے کہ آدمی کے علم اور اس کے بول میں تضاد نہ ہو، کنٹراڈکشن نہ ہو، یعنی دل اور زبان میں تضاد نہ ہو۔ انسان جو جانتا ہو وہی بیان کرے، اور جو کچھ جانتا ہے وہی بولے، اور جو بول رہا ہے وہ وہی ہو جو اس کے علم میں آیا ہو، نہ اس سے زیادہ نہ کم۔ اس کے برعکس جھوٹ یہ ہے کہ آدمی کا علم اس کو ایک بات بتاتا ہو، یعنی دل میں کوئی اور بات ہو، مگر اپنی زبان سے وہ کسی دوسری بات کو بیان کرتا ہو۔ مثلاً آپ کے دل میں کسی کے لیے محبت نہیں، اور آپ زبان سے کہتے رہیں کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ آپ کے دل میں کسی صدقہ خیرات کا کوئی ارادہ نہیں، اور آپ زبان سے چرچا کرتے رہیں میرا دل چاہتا ہے میں یہ بھی نیکی کروں، میں وہ بھی نیکی کروں، حالانکہ آپ نے کوئی پکا ارادہ نہیں کر رکھا۔ اسی طرح آپ نے کوئی کام کیا نہ ہو اور آپ دوسروں کو بتائیں کہ آپ نے وہ کیا، آپ نے کوئی خواب دیکھا نہ ہو اور آپ دوسروں کو من گھڑت خواب سنا دیں، اسی طرح کی تمام چیزیں۔ تو یہ نہایت ضروری ہے کہ انسان جو کچھ کہے وہ واقعی حقیقت کے مطابق ہو۔ سچائی مومن کے کردار کا ایک اعلیٰ ترین پہلو ہے۔ مومن ایک بااصول انسان ہوتا ہے، اور بااصول انسان کے لیے اس کے سوا کوئی اور رویہ درست نہیں کہ وہ جب بھی بولے تو سچ بولے۔ سچائی کے خلاف بولنا اس کے لیے کسی حال میں ممکن نہیں۔ یعنی مومن کے طریقہ کار میں، مومن کی زندگی میں، مومن کے جو پرنسپلز ہیں ان میں یہ ہوتا ہی نہیں، پایا ہی نہیں جاتا۔ خدا کی دنیا پوری کی پوری سچائی پر قائم ہے، یہاں ہر چیز اپنے آپ کو اسی روپ میں ظاہر کرتی ہے جو کہ حقیقتاً اس کا روپ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہر چیز ویسی ہی نظر آتی ہے جیسی وہ ہے۔ سورج، چاند، دریا، پہاڑ، درخت، ستارے اور سیارے سب کے سب سچ پر قائم ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ درخت کچھ اور آپ کو دکھائے کچھ اور، وہ اپنے آپ کو ویسا ہی بتاتے ہیں جیسا کہ وہ حقیقتاً ہیں۔ خدا کی وسیع دنیا میں کوئی بھی چیز جھوٹ پر قائم نہیں، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کی حقیقت کچھ اور ہو اور وہ اپنے آپ کو کسی اور صورت میں ظاہر کرے۔ یہی فطرت کا کردار ہے جو آفاقی سطح پر پھیلا ہوا ہے۔ آفاقی یعنی پوری کائنات میں۔ مومن بھی عین اسی کردار کا حامل ہوتا ہے، یعنی باقی ساری کائنات اللہ کی اطاعت کر رہی ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جھوٹ اور دو عملی یعنی ڈبل سٹینڈرڈ سے مکمل طور پر پاک ہوتا ہے۔ مومن سراپا سچائی ہوتا ہے۔ مومن سراپا سچائی ہوتا ہے، اس کا پورا وجود سچائی میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو دیکھتے ہی یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ اندر سے باہر تک ایک سچا انسان ہے۔ یعنی صرف اس کے بولنے سے نہیں بلکہ اس کے انداز سے، اس کی گفتگو سے، اس کے ایکسپریشن سے اس کی سچائی جھلکتی ہے۔ سچ بولنا مومن کے لیے صرف ایک پالیسی نہیں بلکہ وہ اس کا دین ہے۔ یعنی وہ صرف اس لیے نہیں کہتا کہ میرے پرنسپلز میں کہ سچائی بولوں، بلکہ یہ تو دین کا حصہ ہے۔ سچائی کے معاملے میں
سمجھوتا کرنا اس کے لیے ممکن نہیں، یعنی کمپرومائز نہیں کرتا سچ بولنے میں. وہ سچ بولتا ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا. وہ سچ بولتا ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ سچ نہ بولنا اپنی ذات کی نفی ہے، یعنی اپنے آپ کو جھٹلانا ہے، اپنے ہی دل کی بات نہ بتانا ہے، اپنے ہی خلاف جانا ہے، اپنا ہی دشمن بننا ہے، کیونکہ اندر تو کچھ اور کہہ رہا ہے اور باہر سے کچھ اور، زبان کچھ اور بول رہی ہے. تو گویا انسان اپنے آپ کی نفی کر رہا ہے، اپنے آپ کو جھٹلا رہا ہے. اور جو چیز خود اپنی ذات کی نفی ہے اس کا ارتکاب کسی بھی شخص کے لیے ممکن نہیں، یعنی اگر وہ کرتا ہے تو وہ دراصل ایک غلط رویہ اختیار کرتا ہے، کیونکہ حقیقت تو نہیں بدلتی. اور قیامت کے دن تو دلوں کے حال کھول کر رکھ دیے جائیں گے، یوم تبلی السرائر، اور جو کچھ اندر ہے وہ باہر نکال کے رکھ دیا جائے گا. پھر اپنے آپ کو کوئی کیسے جھٹلا سکے گا. استاذہ ایک کمنٹ ہے، یہ لکھتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیاری استاذہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اس دفعہ قرآن کے ساتھ ساتھ اسلامک تعارف کتاب بھی پڑھائی جا رہی ہے جس سے قرآن کو سمجھنے میں بڑی مدد مل رہی ہے. آج کا مضمون تھا سچ بولنا. میں اس سلسلے میں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہوں گی. آج سے تقریباً 10-11 سال پہلے کی بات ہے کہ میرے شوہر کا اسٹور ہوا کرتا تھا. انہیں کسی ملازم کی ضرورت تو نہ تھی مگر کوئی ایک جاننے والا پاکستان سے یہاں آیا، اس کو ضرورت تھی، اس وجہ سے اس کو رکھ لیا. ہفتے میں ایک دو دن وہ آتا تھا. یہ بتاتی چلوں کہ میرے شوہر بہت ڈسپلن والے اور اصول پسند ہیں. انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا، جو چاہیے مانگ کر لے لینا. لیکن عورت چونکہ فطری طور پر عادت سے مجبور ہوتی ہے، ہر ہفتہ میرے شوہر پیسوں کا بیگ گھر لاتے، دوسرے دن بینک میں جمع کرانا ہوتا. میں جانتی تھی میرے شوہر پیسے گنتے نہیں اور بہت کھلا ہاتھ ہے، بچاتے نہیں ہیں. میں نے سوچا چلو تھوڑے نکال کر دیکھتی ہوں. میں نے ہر ہفتے پیسے نکالنا شروع کر دیے. اللہ گواہ ہے، نہ خود پر خرچ کیا نہ میکے والوں پہ، کیونکہ مجھے الحمدللہ میرے شوہر سب کچھ دیتے تھے. بس خود ہمارے مستقبل کے خوف ہی سے ضرورت پڑنے پر ان کو سرپرائز دوں گی سوچ کر نکال لیتی تھی. خیر یہ سلسلہ کچھ عرصہ جاری رہا. ایک دن میرے شوہر گھر آئے، پریشان تھے. میں نے کہا خیریت ہے؟ کہا کل سے میں اس لڑکے کو منع کر دوں گا، مجھے لگتا ہے وہ پیسوں میں گڑبڑ کر رہا ہے. 2-3 ہفتے سے مجھے شک تھا. کل میں نے رجسٹر دیکھا تھا، میرے حساب میں زیادہ پیسے ہونے چاہیے تھے مگر کم ہے. بس اب میں اس کو منع کر دوں گا. یہ سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی. میں نے سوچا غلطی میری اور سزا کسی اور کو ملے. پھر جیسے تیسے کھانا کھایا، نماز پڑھی، دعا مانگی. بہت پریشان تھی کہ اگر بتا دوں گی تو میرا گھر نہ رہے گا. اس زمانے میں میرے شوہر غصے کے بہت تیز تھے. اور خیر یہ بات تو تھی ہی ایسی، اور دوسری طرف اس لڑکی کا خیال کہ بیچارے کے والدین بھی یہاں نہیں، پڑھتا ہے، اس کا کیا ہوگا. آخر کار میں نے ہمت کر لی اور اپنے شوہر کو صاف صاف سچ بتا دیا کہ میں کر رہی تھی اور یہ رہے پیسے، اس لڑکی پر شک نہ کرے. وہ حیران تھے کہ کس بات نے تمہیں اتنی ہمت دی. میں نے کہا اللہ سے ڈر گئی تھی، کل کو مجھ پر اس سے بڑا الزام بھی لگ سکتا ہے. پھر انہوں نے مجھے معاف کر دیا. اس کے بعد میں سمجھتی تھی کہ وہ کبھی مجھ پر بھروسہ نہ کریں گے، مگر الحمدللہ اس واقعے کے بعد ان کا بھروسہ مجھ پر اور بڑھ گیا. انہوں نے کہا تم نے سچ بول کر مجھے گناہگار ہونے سے بچا لیا. اور میں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا جس نے مجھے سچ بولنے کی توفیق دی، ورنہ کیا ہوتا آج میں کہاں ہوتی، میرا ضمیر مجھے چین لینے نہ دیتا. آج اس لڑکے کی شادی بھی ہو چکی ہے، ماشاءاللہ 2 بچے ہیں، بڑی عزت کے ساتھ ملتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ میرے اس سچ نے میری زندگی بچا لی. الحمدللہ. واقعی ہمیشہ یہ سنتے ہیں کہ سچ میں بہت برکت ہے اور سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، جیسے کہ وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ان الصدق یہدی الی البر، سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکی جو ہے وہ انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آخرت کی جنت کے علاوہ دنیا میں بھی انسان کے لیے باعث سکون ہوتی ہے. جبکہ جھوٹ بول کر انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں واقعی سچا بنا دے اور سچے انسانوں میں اٹھائے. کونوا مع الصادقین جیسا کہ آتا ہے قرآن پاک میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سچائی کی توفیق نصیب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.